اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن اینڈ سائنس کی ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بگ بینگ تھیوری کا تیسرا پارٹ، اور تیسرے پارٹ کا جو نام ہے وہ ہے ایکسپینشن آف یونیورس۔ ہم اس سے پہلے 2 ایپیسوڈس بگ بینگ تھیوری کی ہیڈنگ میں کر چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے کریشن آف یونیورس کے بارے میں بات ہوئی تھی اور سائنس اور قرآن کو آپس میں ریلیٹ کیا گیا تھا، دونوں کے پرسپیکٹیو بتائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ٹاپک چوز کیا تھا وہ تھا اٹ واز اسموک ونس، یعنی یہ سب ایک ٹائم پر دھواں تھا، ایک وقت میں دھواں تھا۔ اس ٹاپک پر بات ہوئی تھی، اور آج تیسرا ٹاپک ہے ہمارا اس ہیڈنگ کے اندر، اس متن میں، وہ ہے ایکسپینشن آف یونیورس۔ تو وہی پیٹرن وہی رہے گا ہمارا کہ ہم سب سے پہلے سائنس کا پرسپیکٹیو جانیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے قرآن کی آیات سے اس کو ریلیٹ کریں گے، یعنی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا یہ سائنس کا پرسپیکٹیو صحیح ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اب تک فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ایپیسوڈس ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جو بگ بینگ تھیوری کے انڈر آ رہی ہیں، یہ ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے۔ تو شروع میں ہی اگر آپ اس چیز کا انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی، اور اگر آپ صرف جو ہے وہ کوئی ایسا کانٹینٹ تلاش کر رہے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ہم جو ہے صرف دین بیان کریں، دین کی بات کریں، یا قرآن کی نصیحت والی باتوں کو ڈسکس کریں، تو یہ سیریز اور یہ لیکچر اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن کی اس ڈائمنشن کو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ دیکھو یہ پوائنٹ بھی میں نے پروف کیا، یہ پوائنٹ بھی میں نے پروف کیا، یہ سب بھی تمہارے لیے پیدا کیا، جو تم کئی صدیوں بعد جا کے یہ چیزیں دیکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو، میں نے کہیں پہلے تمہیں یہ باتیں بتائی تھیں۔ تو ان نشانیوں پر غور کرو، اور یہ ایمان تو وہی لاتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ریفرنس ہے، اسپرنگر ایک مشہور زمانہ ویب سائٹ ہے جس کے اندر ہمیں ایک کوٹیشن مل رہی ہے، ایک اسکرین شاٹ مل رہا ہے جس میں ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایکسپینشن آف یونیورس کے بارے میں پہلی دفعہ کیا بات کری تھی۔ اب یہ اصل میں شروع سے کہانی بتاتا ہوں۔ ہمارے سب کے جو ہے جانے پہچانے سائنٹسٹ آئنسٹائن، انہوں نے سب سے پہلے 19ویں صدی کے اندر جو اپنا ریسرچ پیپر پیش کیا تھا یونیورس سے متعلق اور گریوٹی سے متعلق، اس میں یونیورس کو کانسٹنٹ کہا تھا، یعنی یونیورس کی موومنٹ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تھیوری پیش نہیں کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہاں پہ جیسے کہ مینشن ہو رہا ہے، ایک سائنٹسٹ تھے فریڈ مین، انہوں نے جو ہے وہ آئنسٹائن کی کویشچن کو جو ہے شاید چیلنج کیا تھا۔ اس کو وہ اسٹیٹک ورلڈ مانتے تھے۔ آئنسٹائن جو ہے وہ یونیورس کو، ہماری کائنات کو ایک اسٹیٹک پوزیشن میں مانتے تھے۔ خیر 1927 کے اندر یہ پہلے بھی آ چکا، جیسے جارج لیمیٹائر ایک بیلجین ایسٹرو فزسسٹ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ بگ بینگ کا کانسیپٹ بھی دیا تھا کہ یہ سب ایک سنگل پوائنٹ تھا اور ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئے، اور انہوں نے ہی یہ بات آگے کنکلوڈ کی تھی، جیسے کہ یہ اس ویب سائٹ میں مینشن بھی ہے کہ ہماری جو یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، وہ کئی ہزار سالوں سے ایکسپینڈ کرتے کرتے اور آج تک بھی وہ ایکسپینڈ کر کے مختلف فیزز میں داخل ہو رہی ہے۔ اور آئنسٹائن نے جو ہے وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو کہ یونیورس اسٹیٹک ہے، اس بات کو ریفیوز کرنے کو منع کر دیا تھا۔ یہ 1927 تک کی اسٹوری ہے۔ اس کے بعد اسی ویب سائٹ میں آگے کنٹینیو میں بات آتی ہے کہ 1931 میں انہوں نے کچھ اپنا پینل بنایا، روشین اکیڈمی آف سائنسز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رپورٹ پیش کری، اور اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ یعنی اس چیز میں آئنسٹائن کو بھی غلطی لگی
جس کو ہم سب سے سائنس کی دنیا کا نیوٹن کے بعد سب سے بڑا دماغ کہتے ہیں. اور لیکن آخر کار انہوں نے بھی جو ہے وہ فائنلی یہ ایکسیپٹ کرا کہ یونیورس جو ہے ہماری ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور یہ ساری جو اسٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 90s کے دور کے درمیان اس چیز پر انسان غور کر رہا تھا, اور ایک سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ کو غلط کہہ رہا تھا اور پہلا اس کو صحیح کہہ رہا تھا. تو بیسیکلی اس دور تک بھی کنفیوژن جو ہے وہ پیدا تھی. تو 1990s تک جو ہے وہ یہ بات سب نے تقریباً جو ہے ایکسیپٹ کر لی کہ یہ جو ہماری یونیورس ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. ایک اور ریفرنس دیتے ہیں جس کے بعد فائنلی کنفرم ہوا تھا, کیونکہ یہاں تک تھیوری تھی. لیکن اگین ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے ہے, ایک ویب سائٹ کا, لائبریری آف کانگریس کے نام سے. ان تمام ویب سائٹس کے لنک ڈسکرپشن میں ہیں, تو آپ لوگ جا کے خود اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے مطابق جو آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے مطابق ایڈون ہبل نام کے ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے 1925 کے اندر یہ آبزرویشن دی تھی کہ ہماری جو گیلیکسیز ہیں وہ ارتھ سے جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہیں, وہ موو ہو رہی ہیں. تو اور یہ بات کیسے انہوں نے بیسیکلی آپ نے نام سنا ہوگا ہبل ٹیلیسکوپ کا. تو یہ بیسیکلی ہبل ٹیلیسکوپ کی وجہ سے جو ہے یہ بات پروو ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو اپنے ٹیلیسکوپ سے آبزرو کر کے جو ہے یہ پروف کیا تھا. تو بیسیکلی یہ ہے فائنلی 2018 کی لائن کہ ان 2018 دا انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین IAU انہوں نے جو ہے فائنلی اس لا کو, یعنی اس کانسیپٹ کو کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, ہبل اور لیمیٹائل لا کا, یعنی ان دونوں کی کنکلوژنس کو ملا کے اور دونوں کو اس چیز کی کنٹریبیوشن میں شامل کیا. 1927 تک جو ہے وہ لیمیٹائر نے یہ بات کی تھی, اور 1925 میں ہی جو ہے وہ ہبل صاحب یہ بات کر رہے تھے. تو آگے پیچھے ہی تقریباً ان کی یہ بات تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہبل لیمیٹائل لا کہا گیا. تو بیسیکلی ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 90s کا دور تھا جس کے اندر انسانوں نے یہ ڈسکوری کی ہے کہ جو ہماری یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, ہماری جو گیلیکسی ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو یہ ساری باتیں اگین میں نے بہت سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو, جگہ جگہ ملے گا. میں نے کوئی سے 2 ریفرنس جو مجھے بہتر لگے وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, تاکہ آپ کو سائنس کا پرسپیکٹو پتہ لگ سکے ایکسپینڈنگ آف یونیورس کے متعلق. یہاں تک بات ہوتی ہے ہماری سائنس پرسپیکٹو ایکسپینشن آف یونیورس میں, اور وہ واضح ہے کہ 19 سینچری کے اندر ہم نے یہ بات پروو بھی کر دی تھی, اور یہ چیز ایکسیپٹ ہو گئی تھی یونیورسلی کہ ہماری جو یونیورس ہے, ہماری جو گیلیکسی ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور اب ہم سمجھیں گے قرآنک پرسپیکٹو ایکسپینشن آف یونیورس پر. یہ ہے سب سے حیرت کی بات, اور یہ ہے قرآن کا معجزہ. سورہ داریات آیت نمبر 47, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ آیت آپ کے سامنے سے گزری ہوگی, اس کا ٹرانسلیشن ذرا سمجھ لیجئے اور پڑھ لیجئے. The heaven we have built it with power, verily we are expanding it. ہم نے آسمان کو جو ہے وہ ایک خاص طاقت سے, پاور سے کریٹ کیا. وہ پاور یقیناً جو ہے وہ بگ بینگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے, اور اس سے پہلے اس طرح کی آیت آ چکی ہے, ہم نے اپنے پچھلی ایپیسوڈ میں سمجھا تھا اس بات کو. اور پورے واضح الفاظ میں یہ بات آ رہی ہے کہ وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ, یعنی وی آر ایکسپینڈنگ اٹ, ہم اس کو مسلسل بڑھا رہے ہیں. اب اس ایکسپینڈنگ اٹ کے بارے میں دا قرآن, دا بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس, مورس صاحب کی جو کتاب ہے, اس کتاب کا ریفرنس اپنی پچھلی ویڈیوز میں کافی دفعہ دے چکا ہوں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس وی آر ایکسپینڈنگ اٹ کو اور ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور اس کے گرامیٹیکل جو ہے وہ ٹرم بھی سمجھائیے. تو یہ جو ہمارا ورڈ ہے موسینا, موسیون, اس کے معنی جو ہے وہ ٹو میک وائڈر, مور اسپیشیس, ٹو ایکسپینڈ, ٹو ایکسپینڈ, یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. تو ایک کتاب کے ریفرنس سے بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کی ٹرانسلیشن کس معنی میں لی جا سکتی ہے. اور موسیونا کو جو ہے وہ ورک کا ہے, اور اس کے بعد اس کے
معنی بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ دوسرا ایک ریفرنس ہے، اگین یہ ایک ریسرچ پیپر جو میں پورے تھرو آؤٹ اس سیریز میں استعمال کر رہا ہوں، بگ بینگ دا اپولوجیٹک آف قرآن اینڈ دا ول آف گاڈ کا ریسرچ پیپر ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ اگین اس کے مطابق بھی ورلڈ موسیون جو ہے وہ کریکٹلی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے ایکسپینڈنگ اٹ کے طور پہ. تو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ٹرانسلیشن میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن ملے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ میں اپنی طرف سے عربی کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ عربی کے ماہر اور لغت کے ماہر زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن میں نے اگین آپ کو 2 اوتھینٹک ریفرنس دے دیے ہیں کہ اس کے معنی یہ لیے جا سکتے ہیں اور یہ معنی اس کے بالکل کریکٹ ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ یہ، اور یہ یہاں پہ ایک لائن اور لکھی ہوئی ہے، جو کانسیپٹ آف ایکسپینڈنگ یونیورس از یونیک ٹو قرآن. یعنی یہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ ہے نا، یہ سمپلی قرآن کو ہی حاصل ہوا ہے اور بائبل میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ یہ بات کسی الہامی کتاب میں قرآن میں ہی موجود ہے. اچھا، میں الہامی کتابوں میں بات صرف جو ہے وہ ہماری جو ہم 4-5 کتابیں مانتے ہیں ریلیجیس اسلام مسلم کے طور پہ، ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کے سامنے آپ نے سائنس کا پرسپیکٹیو دیکھا، آپ نے قرآن کا پرسپیکٹیو دیکھا. بار بار ہمیشہ ذہن میں ایک چیز یہ رکھا کریں، ڈیٹ کا بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ باتیں ہم سے کس دور میں کی گئی ہیں اور ہم نے یہ باتیں کس دور میں پروف کی ہیں. تو ہم نہ سائنس کی حقانیت کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اور نہ قرآن کی حقانیت کو سائنس سے ثابت کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کانسیپٹ بتا رہے ہیں کہ دیز آر ورڈز آف گاڈ. یہی جو ہے وہ کسی کریٹر کے ہی ورڈز ہیں، جو باقاعدہ آپ سے مخاطب ہو کے کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کرا ہے، تم پہچانو جانو. تو بیسیکلی آج کی جو ویڈیو تھی اور اس کا پورا متن، اس کا پورا کانسیپٹ یہی تھا، اس کا پورا ٹاپک یہی تھا کہ آپ کو یونیورس کی ایکسپینڈنگ کے کانسیپٹ کے اوپر سائنس کا پرسپیکٹیو بھی پیش کر دیں اور قرآن کا پرسپیکٹیو بھی پیش کر دیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور لینا چاہیے. اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان چیزوں سے آپ بور نہیں ہوتے تو پھر تو آپ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوں گے. تو خیر، امید ہے کسی قسم کی کوئی غلطی کے بغیر ہم اپنی یہ جو ویڈیو ہے یہ پوری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی بھی ہے اگر کوئی غلطی ہو. اور آپ لوگوں کو بھی کوئی غلطی اگر نوٹ ہوتی ہے تو آپ ضرور اپنا جو ہے وہ فیڈ بیک شیئر کریں. اور جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بار بار کہتا ہوں، میں آپ کو سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن کمنٹ اور لائک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ لگے کہ آڈینس اس چیز کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے اور جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے اس کو. تو خیر، یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ نے کے بعد. اللہ